الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز سامعین، آج کے ہمارے موضوع میں ایک انسان شریف النفس انسان کیسے بن سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسلام جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کا اگر خلاصہ اور نچوڑ اگر نکالیں گے تو انسان کے اچھے اخلاق، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کردار، اس کا مزاج اگر بہتر ہے، اچھا ہے، تو وہ اسلام کی کامل تصویر کشی اپنے زمانے میں کر رہا ہے۔ اور جس انسان کی اخلاق، اس کے مزاج، اس کا رویہ اور روش غیر مہذبانہ ہے، وہ اسلام کی مخالفت والی عکاسی کر رہا ہے، جسے غیر مذہب کے لوگ دیکھ کر کے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے یوں سمجھا ہے کہ اسلام عبادت کا نام ہے۔ عبادت ضرور ہے اسلام میں، مگر اس کے ساتھ ایک انسان کو انسان بننے پر جو زور دیا گیا ہے، اور ایک انسان کامل انسان بن کر اسلام کی صحیح عکاسی اور تصویر پیش کرے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی پر اسلام میں قرآن مجید میں بارہا زور دیا گیا ہے۔ اس کے کئی ایک اصول اور ایسے نکات ہیں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کے اندر جھکاؤ والی صفت پیدا ہونی چاہیے، معذرت خواہ ہونا، معافی کا مانگنا، سوری کا جو ہے وہ کہنے کی زبان پر پریکٹس ہونا اور بارہا اس لفظ کا استعمال کرنا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ضرور ہوئی ہے، مگر انسان کی تخریج جنت سے ہوئی ہے۔ ہمارا تعلق جنت سے ہے، جنت سے نکالا گیا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بنو گے، مگر وہ چوک، وہ بھول، وہ خطا سیدنا آدم سے اور ہم سب کی ماں سیدتنا حوا سے ہوئی، اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سزا کے طور پر دونوں کو جدا کر دیا گیا اور زمین میں اتار دیا گیا۔ 40 سال کی ایک روایت ملتی ہے کہ دونوں کے ملنے میں وقت لگا، اور اس 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی طلب کرتے رہے۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس وہ توبہ مانگتے رہے، اپنے کیے پر نادم، پشیمان اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور فرشتوں سے یوں کہا کہ تمہیں، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہیں انسان پیدا کرنے کی اللہ ضرورت ہی کیا ہے، جہاں تک تسبیح، تقدیس، پاکی بیان کرنے کا معاملہ ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ نحن نقدس لک نسبح۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں میرا ایک نائب کہیں گے اس کو، ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک نیابت دے کر کے دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہوں۔ خالی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا ہے کہ بس وہ آئے دنیا میں عبادت کرے، نہیں، عبادت سے بڑھ کر کے اس کے لیے ایک نیابت جو دی گئی ہے، وہ خلیفہ ہے، اور زمین میں خلافت کا نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے پہلے استعمال کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں، زمین میں خلافت کے نافذ کرنے کی ذمہ داری انسان کو دے رہا ہوں۔ اب اس خلیفہ کی جو صفات ہیں، سب سے پہلے جھکاؤ، عاجزی، تواضع، انکساری اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جو بتایا ہے کہ غلطی تو انسان سے ہوگی، فرشتہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کے متعلق نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا انہیں حکم دیا ہے اس سے نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا ہی کرتے ہیں۔ بالمقابل جنات شیاطین یا مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو خطا بھی کرتا ہے، اس سے بھول بھی ہوتی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اور غلطی کے ارتکاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ ایسی ہی ایک حقوق ہوتا ہے بندے کا بندے کے ساتھ۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، ہر انسان سے ملنے جلنے والوں سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں۔ غلطی ہو کر کے اکڑنا شیطنت ہے، غلطی ہو کر کے جھکاؤ پیدا کرنا آدمیت ہے۔ حضرت آدم کی صفت یہ تھی کہ غلطی ہونے کے بعد اکڑتے نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ پر کہتے تھے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو میری مغفرت کر، مجھے معاف کر۔ شیطان نے برسر خداوندی اللہ کے سامنے غلطی کی اور اناد اور اس پر کھڑا ہو گیا سرکشی پہ کہ غلطی کے باوجود میں جو ہے اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا نہیں کروں گا، کہ اور اس کے اوپر دلیلیں اس نے پیش کی کہ میں کیسے جھکاؤ پیدا کروں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہے۔ یہ شیطنت ہے۔ جب کسی انسان کے اندر غلطی کے بعد احساس باقی نہیں رہا، وہ انسان ہونے کے باوجود وہ شیطان ہے، اور جس انسان میں غلطی کے بعد احساس ہوا اور وہ معافی مانگتا ہے، اس میں آدمیت پیدا ہوتی ہے، اور آدمیت کی منزلیں اس میں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ایک شریف النفس، ایک جنٹل مین انسان بننے کے لیے سب سے پہلے تواضع اس کی زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ سامنے والا لاکھ کسی انداز کا فرد ہو، یہ انسان سوچے کہ مجھے ایک شریف النفس انسان بننا ہے، تو میرے اندر جھکاؤ کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے سر خم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی کے مراتب کو پہنچاتے ہیں۔ تو بلند ہونا چاہتا ہے کوئی انسان تو دنیا میں وہ جھکے۔ جھکنے کے کاموں میں سے کیا کام ہے؟ شریف النفس کی طبیعت کا پہلا رجحان جس کو اسلام کے نام پر کہا گیا ہے، وہ سلام میں پہل قدمی کرتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے۔ جو بھی ملے اسے سلام کرے۔ مسلمان سے تعرف او لم تعرف، حضور نے فرمایا کہ آپ سلام کرو، جسے آپ جانتے ہو ان کو بھی کرو، جنہیں آپ پہچانتے نہیں ہو ان کو بھی سلام کرو۔ یہ پہلا کام ایک شریف النفس انسان کا ہے کہ سلام کی صفت پیدا کرے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ملنے والوں کو پہلے سلام کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے اپنے حجرہ شریفہ میں، اور سیدنا صدیق اکبر اور کبھی کبھار عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اس نیت سے تہجد کے ٹائم آدھی رات میں کھڑے ہوتے تھے کہ حضور باہر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارا سلام پیش کیا جائے گا۔ مگر روایت یہ آتی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے تگ و دود کی، مگر ایسا ایک وقت بھی نہیں آیا جہاں انہوں نے حضور کو پہلے سلام کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دروازہ کھولتے، کوئی نظر آتا، سب سے پہلے سلام کرتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس میں سلام کی صفت ہوتی ہے وہ متواضع انسان ہوتا ہے، اور جس میں سلام لینے کی صفت ہوتی ہے وہ متکبر انسان ہوتا ہے۔ فرق دیکھیں، جو انسان خود سے سلام کر رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم، وہ متواضع ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، جھکاؤ ہے، تذلل کی طرف اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کرتے ہیں۔ اور جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک عالم ہوں، میں ایک ذمہ دار ہوں، میں فلاں ہوں، میری رسپیکٹ لوگ کرنا چاہیے، اور وہ سلام کا انتظار کرتا ہے، وہ انسان متکبر ہے۔ پھر حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم روزانہ 20 آدمیوں کو انسان اپنی ذات سے سلام کرے۔ سوچے کہ کم سے کم، اور یہ السلام ایک دعا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری طبیعت اچھی رہے اور میں سکون سے رہوں تو اس انسان کو کثرت سے سلام کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ السلام کے معنی حفاظت کے ہیں۔ السلام کے معنی
حفاظت کے ہیں، امن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام المؤمن، یہ اللہ کا اسپیشل نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام والوں کے لیے دیا ہے، اسی پر نام بنتا ہے اسلام، اور اسی کو افشا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم کہنے کے الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں۔ سلام قولا من رب رحیم، جنتیوں کے لیے سلام۔ سلام علی الیاسین، یہ اللہ تعالیٰ نے سلام نبیوں کو جو کیا ہے، تو لفظ سلام کے معنی شانتی اور امن اور حفاظت کے ہیں۔ جب بندہ اپنے طرف سے کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر شانتی ہو، حفاظت ہو، فوراً اس کے جواب میں جب مسلم بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی حفاظت ہو، تو آمین فرشتے کہتے ہیں اور اس انسان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں 20 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ مستقل ایک عنوان ہے کہ سلام کے کیا فوائد ہیں اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال شریف النفس انسان کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ سلام کی عادت ڈالے، سلام کے انتظار میں نہ رہے، سلام کے انتظار میں رہنے والا متکبر ہوتا ہے۔ دوسرا، شریف النفس انسان کی زبان میں 3 الفاظ زیادہ ہونے چاہیے۔ 3 الفاظ اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ پلیز کا جو لفظ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی سے بات کرے اور کوئی ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی کام بنانا چاہتا ہو، تو بات کی شروعات میں پلیز کا استعمال کثرت سے کریں۔ یہ انسان کی تواضع کی علامت ہے۔ ہمیں پانی دے دو، یہ بھی حکم ہے مگر ایک متکبرانہ مزاج ہے۔ اگر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جہاں انگلش اور انگریزی کثرت سے بولی اور پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر ان الفاظ کا استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ یوں کہیں پلیز مجھے ایک گلاس پانی دیجئے، یہ پلیز کا ایک لفظ ایک ایسا تواضع پیدا کرتا ہے، سامنے والے کو آپ 10 کام لگائیں وہ کرے گا، 10 کام لگائیں تو بھی کرے گا۔ اس کے لیے ایک لفظ اپنی زبان کے اندر کثرت سے استعمال کریں۔ آپ ہوٹل میں بھی چلے جائیں اور کسی ویٹر سے بھی کہہ رہے ہیں آپ، جبکہ آپ وہاں پہ پیسہ دے کے کھا پی رہے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں ویٹر پانی، یہ متکبرانہ مزاج ہے۔ اسے کہیں پلیز پانی دے دیں۔ ایک شریف النفس مزاج، ایک جنٹلمین انسان وہ ہوتا ہے جس کی زبان کے اندر یہ لفظ 24 گھنٹے گھومتا رہتا ہے۔ ایون اپنی بیوی سے بھی جب وہ مخاطب ہوتا ہے تو لفظ پلیز کا استعمال کرتا ہے، بھائیوں سے لفظ پلیز کا استعمال کرتا ہے۔ اس لفظ کو کثرت سے اپنی زبان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کام ہونے کے بعد تھینک یو، شکریہ۔ یہ جو لفظ ہے یہ عربی میں آپ استعمال کرتے ہیں جزاک اللہ، یہ لفظ ہوتا ہے۔ کسی بندے کو آپ نے کوئی حکم دیا اور وہ پانی لا کے آپ کی میز پہ رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ انگریزی میں اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی نان مسلم فرد آپ کے سامنے، اس کو کہتے تھینک یو۔ کہ مسلم بندہ ہے اس کو کہیں جزاک اللہ، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام کر دیتا تھا اللہ کے نبی فوراً اس کو جواباً دعائیہ کلمات کا ارشاد فرما دیتے، جزاک اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب جزاک اللہ کہنے کے بعد جو ہے اگر ہمیں کوئی جزاک اللہ کہہ رہا ہے سن کے خاموش نہ جائے بلکہ اس پر آمین کہیں، کیونکہ سامنے والا دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اس پہ کہے آمین۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن ایک شریف النفس انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام اس کا کوئی بنا دے تو اس پر اس کو کلمات، دعائیہ کلمات یا جو ہے متبرک لفظ استعمال کریں۔ تیسری چیز جو ہے زبان کے اندر ایکسکیوز می، یہ بہت شریف النفس کی ہم صفات بتا رہے ہیں۔ ایک انسان کو اچھا کیریئر کیسے ڈیولپ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، ایکسکیوز می ہم لوگ نہیں کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی کے لیے لفظ الگ ہے، اس کے لیے اردو کے لیے لفظ الگ ہے، مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں انہی الفاظ کو بھی اگر استعمال کریں گے تب بھی حدیث بنتی ہے اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بلا رہے ہیں او یہ بڑا آدمی ہے فلاں، یہ ایک اچھے انسان کی صفت نہیں ہے۔ آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں ایکسکیوز می، اس کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ مبذول کرائیے، پھر اس کے بعد اپنی بات آہستہ سے اس کے سامنے پیش کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا بڑی توجہ کے ساتھ میں آپ سے بات کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو اذا التفت جمیعا، ادھر سے دائیں سے اگر کوئی بندہ آتا اللہ کے نبی کے پاس اور کچھ بات کرنا چاہتا تو اللہ کے نبی گردن نہیں گھماتے تھے۔ یہ متکبرانہ مزاج ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی آیا اور آپ نے جو ہے گردن گھما کے بات کی، ادھر سے آیا گردن نہیں، التفت جمیعا، پورا رخ اس بندے کی طرف اللہ کے نبی کرتے تھے۔ یہ ہے سامنے والے کو رسپیکٹ دینا، عزت کا دینا، احترام کا دینا۔ اور پھر اس میں مراتب الگ ہیں۔
آپ کس کیٹیگری کے انسان سے بات کر رہے ہیں؟ ایک اچھے بڑے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں، آپ سائنٹسٹ سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی عالم سے بات کر رہے ہیں، کسی شیخ سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے طریقہ کار الگ ہیں۔ حضور نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اس کی ترتیب پر اتاریے، ان کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو رسپیکٹ دیجیے۔ ایک مثال حضور کے زمانے کی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کی بڑی جمعیت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، عشر مبشرہ ہیں، اور وہ پرنور محفل ہے۔ ایک بندہ غیر مسلم ایک علاقے کا بادشاہ تھا، وہ آیا، جیسے حضور نے انہیں دیکھا صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ جگہ دو آگے آنے کے لیے۔ جیسا وہ جمعہ میں آگے آیا، حضور ایک چادر پہن کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے وہ چادر اتاری، ممبر سے نیچے اتر گئے اور زمین پر بچھایا اور کہا کہ آپ اس چادر پر تشریف رکھیں۔ وہ وقتی طور پہ گھبرائیں کہ بدن کی چادر نکال کر کے اللہ کے نبی جمعہ کے خطبے سے اتر کر کے وہ دے رہے ہیں۔ اب وہ بندہ اس پر بیٹھا، یہ ایک رسپیکٹ تھا ایک گورنر کے لیے اللہ کے نبی کا۔ پھر واپس آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے اپنی بات مکمل کی۔ جب ہم ممبر پر سے اترے، اس نے یوں کہا کہ یہ ادب و احترام اور یہ رسپیکٹ، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ سے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے جو ہے آپ رسپیکٹ دیں۔ آپ عالم سے بات کر رہے ہیں، اس کے حساب سے بات کریں۔ آپ کسی کچرا اٹھانے والے سے بات کر رہے ہیں، اس کو بھی رسپیکٹ دیں۔ تو جس مرتبے کا انسان ہے اس مرتبے کے انسان کے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر سے بھی اسی انداز سے بات کر رہا ہے، ایڈوکیٹ سے بھی اسی انداز سے بات کر رہا ہے، کہ انجینئر سے بھی اسی، اس کے پاس کوئی جو ہے وہ کبھی بیشی نہیں ہے۔ نہیں، ایک رسپیکٹ انسان، ایک شریف النفس، ایک جنٹلمین انسان وہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو پہچان کر کے ان سے بات کرتا ہے۔ تو اس میں لفظ ایکسکیوز بھی جو ہے یہ اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، شریف النفس انسان لوگوں کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ سیکھے۔ ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ حضور کے زندگی کے اندر یہ معجزانہ طور پر یہ بات تھی کہ جب بھی کوئی کام اللہ کے نبی کے سامنے کیا جاتا یا خلیفہ راشدین کے سامنے کوئی بات ہوتی تو آپ انہیں جو ہے تعریف کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بیگم نے چائے بنائی، آپ نے کہا کہ چائے بنائیے، بیگم نے چائے بنا کے آپ کے سامنے جب پیش کیا، آپ جو ہے وہ چند گھونٹ پینے کے بعد کہے کہ ماشاءاللہ کیا بہترین چائے تھی۔ آپ نے اس بنانے والی عورت کا حق ادا کر دیا، اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو 10 منٹ کھڑی ہو کر کے آگ پر چائے بنا رہی تھی، آپ نے اتنا کہا۔ یا کہیں آپ راستے پہ جا رہے ہیں، جو چائے بنانے والا کوئی دکان والا ہے، آپ نے اس کی چائے بھی کہا کہ ویری گڈ، بہت اچھی چائے تھی آپ کی، تعریف کی اس کو۔ ایک انسان کی زندگی کے اندر جو ہے اپنے کام کے کرنے کا مزاج بڑھتا ہے۔ بچے کا آپ ہوم ورک چیک کرتے ہیں گھر کے اندر، جس دن بچہ اچھا لکھے اس کی تعریف کیجئے کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے۔ جب بچوں کی، بڑوں کی، ہر ایک کی کام کی جب تعریف انسان جب کرتا ہے، اس کو اس ہنر کے اندر جو ہے مزید تقویت ملتی ہے۔ مولانا کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس دن انہوں نے نماز اچھی پڑھائی تو کبھی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی کہے گا مولانا ماشاءاللہ آپ نے کیا پیاری نماز پڑھائی، آج بڑا سکون آیا، مزہ آیا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے۔ اس انسان کو ہوگا کہ واقعی اور وہ اپنی نماز کے اندر خلوص پیدا کرے گا۔ یہ شریف النفس کے ایک جنٹلمین انسان کی عادت ہے۔ اس کے برخلاف جو انسان ہوتا ہے اس کی عادت وہ ہمیشہ نکتہ چینی کرے گا، ہر ایک کے کام کو جو ہے وہ غلط ثابت کرے گا۔ چائے یہ اس میں چینی زیادہ ہے، یہ برابر نہیں ہے، یہ بریانی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے کوئی نماز میں مزہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے والا انسان ہدایت سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ نکتہ چین نہ بنے ہم، بلکہ تعریف کریں، حتیٰ کہ جس کو ہم مزدوری بھی دے رہے ہیں اور وہ بھی اگر کوئی کام کرتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں۔ یہ مزاج ایک شریف النفس انسان کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی کام والی نے فرش پوچھ دیا، اس کو کبھی ایک جملہ کہیں گے بہت ویری گڈ، کتنا اچھا آپ نے فرش پوچھا ہے۔ دوسرے دن کا کام اس کے مقابلے میں بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جس دن یوں کہیں گے کیا آپ نے کام کیا ہے، پورا گندا کام کیا ہے، وہ اس کو جب وہ انعام نہیں مل پاتا ہے دوسرے دن دل سے وہ کام نہیں کرے گا۔ تو شریف النفس انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 7، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو عزت دینا شروع کریں۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، ایک آدمی ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد چھوٹے لوگوں کی وقعت و اہمیت اس کی زندگی سے نکلتی ہے۔ وہ صرف بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے اور بڑے لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے، چھوٹوں کی قدر نہیں کرتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان چھوٹوں کی قدر نہیں کرتا، قدر سے مراد یہاں پہ رسپیکٹ، عزت، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ،
بڑوں کے ساتھ قدردانی کا معاملہ نہیں کرتا، حضور نے فرمایا مسلمان ہی نہیں ہے، فلیس منا، وہ مسلمان کی جماعت میں بھی نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کے ہو، پڑوس کے ہو، گلی محلے کے ہو، مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، جو بچے ان کو عزت دینا سیکھیں۔ ہم بچوں کو جس طریقے سے بلاتے ہیں، آپ جا رہے ہیں کسی اسکول کے باہر میں، کچھ بچے آپ کو دکھ رہے ہیں، کسی کوئی کارنامہ، کبھی ایئرپورٹ پر ہیں، کبھی جو ہے آپ جو ہے ٹرین اسٹیشن پر ہیں، کوئی چیز آپ کسی بچے کی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی وہ قدر کریں۔ اب اس بچہ جب دیکھے گا کہ بڑے میری قدر کر رہے ہیں، وہ خود بخود ایک اوصاف کا حامل بنے گا، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھے گا۔ نمبر 8، اپنے تعلقات والے جو ہوتے ہیں، روزانہ جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنا تعارف دل کھول کے کرنا چاہیے۔ انٹروڈیوس جب آپ کریں کسی کے سامنے تو دل کھول کے کریں۔ اس میں کچھ لوگوں نے ہمیں سمجھا ہے کہ یہ نہیں، میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں اپنی ڈاکٹری کیوں بولوں، نہیں، یہ تکبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں بھی، جو اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر سے نوازا ہے، وہ ہنر سامنے والے کو بولنا ضروری ہے۔ تعارف کبھی بھی دیکھیں، جیسے مجلس لگی ہو اور یہاں پہ ہم 25-50 بیٹھے ہیں، جب تعارف کرا جائے دل کھول کے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا پیشہ یہ ہے، میں انجینئر ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک وکیل ہوں، یہ بالکل بولنا چاہیے۔ آدمی چھپا کے نہ رکھے، اس میں کوئی حکمت چھپانے کی نہیں ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو غلط فہمی ہوتی ہے بسا اوقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیں، تعارف کرنا صدیق اکبر سے سیکھیں۔ کیسا تھا؟ جب پہلی انٹری آپ کی مدینہ میں ہو رہی ہے تو دکھنے میں دونوں بھی حضرات اسی انداز کے تھے، آگے آگے جو ہے سیدنا صدیق اکبر چل رہے تھے، اور پوری ہجرت کے سفر میں آپ کبھی آگے رہتے تھے، کبھی پیچھے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں؟ تب انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب مجھے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سامنے سے دشمن نہ آئے، میں آگے چلتا ہوں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی دشمن پیچھے سے آئے، میں پیچھے ہوتا ہوں۔ جب مدینہ میں اندر جب داخل ہو رہے تھے، آپ آگے آگے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے تھے۔ لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ حضور کون ہے، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو نبی سمجھا۔ سارے لوگ جیسے آگے بڑھ رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کو ملنے کے لیے، انہوں نے جو ہے ایک جو چھاؤں کرنے والا چھاتا ہی سمجھ لیجئے، وہ پیچھے ہو گئے حضور کے، چھاتا اس طریقے سے دکھایا، لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، نبی تو یہ ہے۔ بتانا ضروری ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی جب لوگ پیش کیے جاتے تھے اور جب پوچھا جاتا تھا، وہ کھل کر تعارف کرتے تھے کہ میں ہوں۔ مثال کے طور پر قیدیوں کو بھی پکڑا جاتا تھا، آپ کا تعارف بھی دیجئے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں توریت کا عالم ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً رسپیکٹ، ایک قیدی ہے، گردن مار دیا جانا چاہیے، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، بازو میں بٹھایا جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں راہب کی تربیت یافتہ ہوں، ان کا، اور ان کی قیدیوں کی چھوٹنے کی جو انصاف کی جو روش تھی حضور کے پاس کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ ہمارے بندوں کو سکھائیے۔ ایک صاحب ہوتے کہاں کہ مجھے زبان آتی ہے، میرا ہنر یہ ہے کہ میں کئی زبانوں میں بات کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، بس آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، جو سیکھا ہے آپ بس ہمارے لوگوں کو سکھا کے چلے جائیے۔ تو ان کے ہر کام کو اللہ کے نبی نے رسپیکٹ بھی دیا، اور بلکہ صحابہ جب آتے تھے تو چھپاتے نہیں تھے۔ جہاں پر آپ کی تعارف کی ضرورت پیش آئے وہاں کھل کر کے تعارف کرنا چاہیے۔ جو ڈگری آپ نے لی ہے وہ ڈگری آپ کو بتا دینا چاہیے۔ یہ شریف النفس انسان کی ایک عادت ہے۔ بعض لوگ متکبرانہ انداز میں، ایک مجلس لگی ہے، ڈاکٹر ہیں فار ایگزامپل، وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میں بہت عاجزی والا کام کر رہا ہوں۔ اب اس میں کسی کو کوئی دوا وغیرہ کی ضرورت پڑی، ان کو تو پتہ نہیں کہ یہ صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کچھ بولنا شروع کیا، تو یہ ان کی ہتک اور بے عزتی ہے۔ اگر یہ پہلے سے کہیں گے میں ڈاکٹر ہوں تو کوئی انسان اپنی رائے نہیں دے گا بلکہ ان سے رجوع کرے گا۔ 9ویں چیز، زبان کو میٹھی کریں۔ شریف النفس انسان کی زبان میں ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اسے ایک پھول جھڑتے ہیں۔ اور میں سب سے اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا تعلق پیرنٹس سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے۔ والدین بچے کی جب غلطیوں کو دیکھتے ہیں تو دوش ٹیچرز پر دیتے ہیں کہ یہ ٹیچرز نے ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اور جب ٹیچرز کو کہا جاتا ہے تو ٹیچرز دوش دیتے ہیں والدین کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر۔ دونوں میں نتیجتاً میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ دوش والدین کا ہوتا ہے۔ جس گھر کے رویے میں محبت ہوتی ہے
انڈائریکٹ ان بچوں کے اندر جو ہے وہ پیار اور وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. بچہ اچھا یا برا جو بنتا ہے وہ والدین کی وجہ سے بنتا ہے. یہ بہت اہمیت کی بات اس کو ذہن میں رکھیں کہ بچے کی اچھائی اور برائی اس کے والدین کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری دی ہے ایک باپ کو، جب وہ اس کے بچے ہیں تو اس کے اندر اچھائی کا پیدا کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ نکھار پیدا کرنا ایک والد کی ذمہ داری ہے. بچے کے بگڑ جانے کے بعد کالج کو بدنام کر دیں یا ٹیچرز کو بدنام کر دیں، ایک واہیات تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری اس کے والدین پہ آتی ہے. اور خاص کر گھر میں رہتے ہوئے ماں کو، باہر کی زندگی میں باپ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ جہاں جا رہا ہے اس کے نام پر، بچے کے نام پر اس کے والدین کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے. بچہ جو کمال کرتا ہے اس کے والدین کا کمال اس کے بچے میں دکھتا ہے. بچہ جو غلطی کرتا ہے اس کی نفرت والی چیزیں اس کے والدین کو اجاگر کرتی ہیں. تو یہ چیز کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک مٹھاس والی زبان پیدا کریں. 10واں یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان سے ملیں، سلام کرنے کے بعد جب بات شروع کریں تو مسافے کے لیے کبھی بھی ہاتھ خود آگے بڑھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں. اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ جب اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان ملتے ہوں اور دونوں مسافے کے لیے ہاتھ دیتے ہوں، جب تک دونوں کا ہاتھ ملا ہوا ہے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. ایک شریف النفس، ایک جنٹلمین انسان کیسا کر سکتا ہے کہ جب کسی انسان سے آپ مل رہے ہو، اسے سلام کر کے، مسافہ کر کے ہاتھ چھوڑ نہیں دینا ہے. رسپیکٹ اس طریقے سے ہے، بچوں کے معاملے میں الگ ہوگا، بڑوں کے معاملے میں الگ ہوگا. بڑوں کے معاملے میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھ دینے کے بعد ان کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبائیے. یہ اپنائیت کی دلیل ہے. بس ہلکا سا چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بزرگ لوگوں کو ایسے ہاتھ یوں کر رہے ہیں. بس یہ مسافہ نہیں ہے، سامنے والے کو رسپیکٹ نہیں، ذلیل کرنا ہے. وہ بزرگ تو بن گئے مگر ان کو رسپیکٹ دینا نہیں آیا. شریف النفس انسان کیا ہوگا؟ مکمل ہاتھ ملائے گا اور ملانے کے بعد ہلکا سے اس کو دبائے گا. تو اس سے ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور جب تک بات کمپلیٹ نہ ہو ہاتھ کو چھوڑیے گا نہیں، پکڑے ہوئے رہیے. وہ جو بات عرض کر رہے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں لگا کر کے سنیے اور ہاتھ کو پکڑے ہوئے رکھیے. یہ بڑے لوگوں سے مسافے کا طریقہ ہے. اب اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ دو ہاتھوں سے مسافہ ہے کہ ایک ہاتھ سے، ایک جو مسئلہ ہے اصل میں مسافہ تو ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے. دراصل مسافہ ایک ہاتھ سے ہی ہے. دو ہاتھیں عزت و احترام سے اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، مگر مسافے کی سنت تو ایک ہاتھ سے ہوگی اور ملنا چاہیے. بچوں کے ساتھ جب مسافہ کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ سے جب مسافہ دینے کے بعد اس بچے کو تھوڑا سا دبا کے اس کے ہاتھ کو پلٹی کر کے دوسرا ہاتھ پیار و محبت سے شفقت کے طور پہ اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیں. تو بچے کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے کتنے اچھی طریقے سے عزت دے رہے ہیں. پوری توجہ سے وہ بات کو سنے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا طریقہ یہ بھی اپناتے تھے. سلام مسافے کے بعد اللہ کے نبی اس ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ کے اس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھتے تھے. جو بچے ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے معانقی کی صورت اختیار کی گئی. ہر ایک سے معانقہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کی کیفیت کو دیکھیں. ایک بہت بڑا آدمی ہے اور آپ جا کر کے اس کو گلے لگ رہے ہیں، نہیں. موقع اور محل کو دیکھ کر کے پھر آپ معانقے کی طرف بڑھیں. یہ عقل مندی کی علامت ہے. نہیں ہر ایک کو جو ہے معانقہ ہو رہا ہے، گلے ملے جا رہے ہیں. شریف النفس انسان ایسا نہیں. اصل چیز مصافحہ ہے اور ہلکے سے ہاتھ کا دبانا ہے. نمبر 11، جن لوگوں کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. یہ بہت بڑی صفت ہے، سخاوت. ایک شریف النفس انسان کی عادت سخی بننے کی ہے. مال بہت زیادہ ہے اور انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ انسان کبھی سخی نہیں بنتا. مال بہت ہے مگر مال کی محبت دل میں ہے، وہ انسان سخی کبھی نہیں بن سکتا. سخی وہ ہے مال بھی ہو اور دل میں مال کی محبت نہ ہو. سخاوت کی تعریف کر رہا ہوں. مال بہت ہو اور مال کی جو ہے محبت نے مال رکھا ہے اور پورا کے پورا داؤ پہ لگا دیا. یہ ہے سخی جس کی سخاوت کی تعریف اللہ بھی کرتا ہو. سخی وہ ہے عثمان غنی جس کو غنی کا ایوارڈ ملا، خطاب ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. وہ سخی ایسا تھا کہ خود روزے سے ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. مدینہ پورا کے پورا بھوک مری سے دوچار ہے، فاقہ مستی ہو چکی ہے.
کئی زمانے کے بعد، کئی دنوں کے بعد 300 اونٹ پر لدا ہوا سامان ملک شام سے آیا. اس نے اپنے خادموں سے یوں کہا، 20 غلام تھے، 20 سے یوں کہا کہ ہر مدینہ کے گھر کے اندر مال تقسیم کر دو، جبکہ 3 گنا زیادہ مال کی پیشکش ان کے سامنے کی گئی تھی کہ آپ اتنا مال دے دو، ہم 3 گنا آپ کو پیسہ دیں گے. اگر 1 لاکھ کا مال تھا تو ہم 3 لاکھ روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں ایکسٹرا. آپ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس انسان سے بزنس ڈیل کی ہے جو مجھے 10% دینے کے لیے تیار ہے، وہ میرا رب ہے. سارا کے سارا تقسیم کرایا. شام کے وقت میں اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 300 اونٹ کا سامان تقسیم کرتا ہو، روزہ افطار کرنے کے لیے اس انسان کے پاس کھجور نہیں تھی. یہ ہے سخی، یہ ہے سخی. اسی سخی انسان کو جس گھر میں مارا گیا ہے، اور آج مسجد نبوی کو ہم دیکھ کر کے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں پر نماز پڑھنے کو ہم لوگ ہزاروں جو ہے وہ نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں، یہ اسی سخی کا دیا ہوا دین ہے. تو سخی وہ ہے جس کے بعد مال بھی ہو، دل میں مال کی محبت نہ ہو. ہمارے پاس جب ہم مال کماتے ہیں تو مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، خرچ کرنے کے وقت میں دل دکھتا ہے، حتیٰ کہ بچے کو درد ہوتا ہے کہ میں میرے پیرنٹس پر مال کیسے خرچ کروں. تو سخی نہیں ہو سکتا. سخاوت سے مال بڑھتا ہے، کنجوسی سے مال گھٹتا ہے. حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تھا، یا عائشہ انفق انفق علیک، عائشہ خرچ کرتی رہو، باندھ کے مت رکھ، فیحص اللہ علیک، اللہ تعالیٰ بھی اوپر گانٹ مار کے رکھے گا. نہیں یہاں خرچ کرو گے آسمان سے دروازے کھلیں گے. تو آسمانوں کے دروازے کھلوانے کے لیے اپنے ملنے جلنے والوں پر خرچ کرو. یہ شریف النفس کیا کرے گا کہ جس سے پاس مل رہے ہیں، جن سے جو نفع ہو رہا ہے، جن سے ان کو ہدیہ دینے کی 12واں نمبر بلکہ ہدیہ دینے کی عادت ڈالیں. یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور حضور کی بھی سنت. ہمارے درمیان وہ چیز نہیں ہے. ایک جنٹلمین انسان کیا کرے گا، ہر وقت جب بھی باہر نکلے گا کچھ نہ کچھ جیب میں اپنے اس کے پاس میں ہوگا. جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کوئی عطر کی بوتل ہی صحیح، کوئی قلم ہی صحیح، کتنے پیسے کی چیز ہے یا رخیص ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وقت پہ کسی کی تعظیم میں اور تکریم میں دیا جانا یہ بڑی چیز ہے. آپ کسی بچے کے اسکول کو جا رہے ہیں، آپ جیب میں چاکلیٹ ہی صحیح رکھ کر کے جائیے، اس کے ملنے والے دوستوں کو آپ جو ہے دیجیے. صبح سے شام تک انسان تقسیم کرتا رہے گا، اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. ایسی اس کے لیے سب سے پہلے اپنے والدین کو سامنے رکھ کر کے ان پر خرچ کرنا سیکھیں کہ والدین کو کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہ ہو کہ نہیں مجھے میری بی پی کی گولی ختم ہو گئی، شوگر کی ختم ہو گئی، بیٹے وہ لا کے دو، بیٹا یہ، کہ ان کی حاجت کو سامنے زبان پر آنے سے پہلے شریف النفس انسان ان کی حاجت کو پوری کرتا ہے، وہ جنٹل مین کہلاتا ہے. مانگنا اگر جو باپ اپنے بچے کے پاس مانگتا ہے اس کی شرافت باقی نہیں رہتی. اگلی چیز نمبر 13 پر انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو مزاج ہے، وہ دکھتا ہے اور وہ حقیقت ہے. انسان کے کپڑوں سے، اس کی گاڑی سے، اس کے بنگلے سے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. انسان کا مزاج کیا ہے، وہ کس مزاج میں بات کرتا ہے، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی اور کپڑے اور بنگلوں کو دیکھ کر کے عزت کریں. اس کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں کہ آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ پبلک میں کس انداز سے چلتے تھے، آپ بات کیسے کرتے تھے، آپ کے مسافے کا طور طریقہ کیا تھا، جب کوئی سوال کرتے تھے تو اس کا جواب کس انداز سے دیتے تھے. جب ہم بات کر رہے ہیں گھر کی فیملی میں جو ہے ممبرز کچھ بات کر رہے ہیں کسی چیز پہ، کسی کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے یہ فوراً جواب دے دیں. ماں باپ بیٹھے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، چاہے اس کے پاس میں جو 1 کروڑ کا BMW کیوں نہ ہو، مگر اس کی شائستگی اس کی زبان کے اندر نہیں ہے، وہ انسان شریف النفس نہیں ہو سکتا. ایک انسان کے پاس میں جھوپڑی میں رہتا ہو مگر اس کو رسپیکٹ اور ادب و احترام اور مجلس کے آداب معلوم ہے، اس کی اس مزاج پر اس کی عزت کی جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کامل انسان بنے، آدمیت اپنے اندر پیدا کر کے وہ صحیح آدمی بنے. نمبر 14، جب آپ اس طریقے سے کام کرنا شروع کریں گے تو سمجھیے اس کی مخالفت ہونا شروع ہوگی. یہ شریف النفس کے کام کی سچائی کی دلیل ہے. کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی اچھا کام جب انسان کرنا شروع کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ کام صحیح دشا میں چل رہا ہے. اور جب لوگ صرف تعریف کرتے رہیں منہ پر،
تو سمجھیے وہ کام مکمل طور سے حق بجانب نہیں ہے۔ تو انسان کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں کوئی کام کروں تو میرے کام کی ضرور مخالفت ہونے والی ہے۔ جب ایک انسان اچھا کام کرے گا، حاسدین زیادہ ہوں گے، حسد کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اب اس انسان کا جو ہے ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا کہ اب ان حاسدین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں دشمنی لیے پھر رہا ہے تو وہ ایک شریف النفس انسان کی علامت نہیں ہے۔ جن کے مقابلے میں تلواریں بھی اٹھائی گئی، جن کے چہروں پر تھوکا بھی گیا، جن کا تمسخر اور مذاق بھی کیا گیا، جن کو جادوگر اور مجنون کے لقبوں سے پکارا گیا، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اور سامنے والے کی عزت کی۔ یہ حاسدین کے ساتھ رویہ تھا، جبکہ یہ محبت کرنے والے تھے، محبین میں سے تھے۔ کلمہ مبارکہ کے بعد یہ حاسدین میں سے بنے۔ نعوذ باللہ، عتبہ جو تھا اس نے چیلنج کیا تھا اپنے دوست کو دوستی میں کہ تم نے حضور کو اپنے گھر پہ دعوت دی ہے، اگر تم میری محبت میں ہے تو ایک کام یہ کرنا کہ جہاں پر اس وقت نبی ہے وہاں جا کر ان کے چہرے پر تھوک کے آنا، تب میں سمجھوں گا کہ تیری محبت میرے ساتھ دوستی جو ہے وہ پکی ہے۔ وہ جا کر کے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھوک دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا۔ سننے میں بہت ایزی ہے، سوچنے میں بھی بہت ایزی ہے، مگر خیالی تصور کر کے اگر دیکھا جائے، ایک ہلکی سی چوٹ انسان کے یا تو چھوٹا سا اگر توا بھی کبھی لگتا ہے اور اس کو پپولا آتا ہے، اس کا زخم 2 دن تک وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کے 92 زخم چھلنی کر دیے گئے ہوں، آخر بچی ہوئی چیز، ناک بھی کٹ چکی تھی، کان بھی کٹ چکے تھے، آنکھیں نکل چکی تھی، چہرہ پھٹ چکا تھا، بچا تھا ایک کلیجہ، اس کو بھی جو ہے کھینچ کے نکالا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے قاتل کو بھی جو ہے معاف کیا ہے۔ تو یہ جس نبی کی وہ تعلیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے، تو ہم ہمارے حاسدین کو یا ہمارے ساتھ میں جن کا رویہ اچھا نہیں ہے، ہم اپنے دماغ سے، ذہن سے اس کو مٹا دیں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل دبلے پتلے، گندے گندے سے کچھ کپڑے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا، اور مسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ کے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مسجد میں آیا تھا یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا کہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی ہے اور اللہ کے نبی نے انہیں جنتی فرمایا۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن یہی معاملہ ہوا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ان کے گھر پہ گئے اور کہا کہ میں آپ کے گھر پہ مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہاں کہ رہیے۔ اب یہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی کر رہے ہیں کہ اسپیشل ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے، ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ صبح میں وہی کلہاڑی اور جو کچھ اوزار ہوتے تھے وہ لے کے کھیت میں نکل جاتے، محنت مشقت دن بھر کرتے، شام میں آتے، جو بھی بیوی بچوں کے ساتھ بنتا تھا بیٹھ کے کھاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ فجر میں یہی ان کو اٹھاتے تھے کہ آئیے اٹھیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تیسرے دن جب کچھ محسوس نہیں ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضور نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ بشارت دی ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جنتی ہونے کی آپ کا اسپیشل ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں۔ دیہاتی قسم کے آدمی تھے وہ صحابی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی تہجد، اشراق، اوابین کچھ نہیں ہے، میرے پاس لمبی لمبی نمازیں میں نہیں پڑھتا ہوں، کھیت میں کام کرتا ہوں، بیوی بچوں کو جو ہے وہ پالتا ہوں، بس ایک کام ضرور یہ کرتا ہوں، جب میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹتا ہوں میرے دل میں جتنے لوگوں کے لیے کینہ کپٹ ہوتا ہے اس کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں انہوں نے ان کی بات نقل کر دی کہ وہ صحابی یوں کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ انسان جنتی ہے۔ تہجد گزار ہو انسان بڑی اچھی بات ہے، اشراق گزار ہو بڑی اچھی بات ہے، مگر دن بھر میں ملنے والوں کا ایک حسد، ایک بغض، ایک کینہ سینے میں بھرا ہوا انسان سوتا ہے، اگر مر جائے گا اسی بستر پہ قیامت کے دن اٹھے گا کہ اللہ کے ہزاروں بندوں کا جو ہے بغض اور کینہ اس کے دل میں ہوگا۔ دل کو صاف کر کے سوئے ایک شریف النفس کی عادت ہے۔ نمبر 15، انسان اپنی زندگی میں ایک عمل یہ کریں کہ مجھے آج سے لوگوں کے کام آنا سیکھنا ہے۔ مجھ سے کسی انسان کا کام ہو، مصیبت زدہ، غم زدہ، پریشان حال، ایسے لوگوں کی امداد کے لیے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے۔ ہمیشہ صحابہ کرام کی زندگی، حضور کی زندگی دیکھیں، جو عورت کچرا ڈالتی تھی آپ کے بدن اطہر پر، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بدن کو عزت عطا فرمائی ہے۔
مگر اس پر جب کچرا بھی ڈالا جاتا تھا، جس دن نہ پڑتا اللہ کے نبی اس کے حال، اس کی خبر گیری فرماتے. لوگوں کے بوجھ کو اٹھا کے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے. اور ایک ایسا غم زدہ لوگوں کی جو کیفیت اللہ کے نبی کی تھی، کچھ نہیں ملتا تو آخر ان کے محبت میں اللہ کے نبی کی آنکھیں رویا کرتی تھی. 15 سال سے 25 سال سے لے کے 40 سال کا جو زمانہ ہے، جو سیرت میں بھی آپ اس کو سنیں گے، یہ جو زمانہ ہے اللہ کے نبی کا، ایک بہت اچھے سادہ مزاج انسان تھے اللہ کے نبی. سچائی ان کی زبان پر تھی. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا، پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، لوگوں کے کام کیا کرتے تھے اللہ کے نبی. سامان لانا لے جانا ان کی زندگی کا جو ہے وہ معاملہ تھا. ایک مرتبہ آپ مکہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ جھوپڑیاں لگا کے، ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے دیکھا اور پوچھا ان کو، جبکہ وہ کوئی مہمان نہیں تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی مسلمان نہیں تھے، الگ الگ بتوں کی پوجا کرنے والے وہی لوگ تھے. ان سے پوچھا کھانے کا نظام کیا ہے؟ کہاں کہ ہم تو آئے ہیں مسافر، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نئی نئی شادی ہے، بیگم سے مانگنا بھی بڑا مشکل تھا، آپ آ کر کے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت خدیجہ تو بڑی سمجھدار خاتون تھی، علم والی خاتون تھی. دیکھا کہ شوہر کا کچھ چہرہ اترا سا ہے، پوچھا کہ خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کا پورا درد اس گلے میں اٹکا ہوا تھا. گلے میں درد اس وقت اٹکتا ہے جب انسان رونا چاہے تو نہ رو سکے، اور اس کو کم کرنا چاہے اس کیفیت کو نہ کم کر سکے گلے میں. جب پوچھا تو بے اختیار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہاں کہ کچھ اللہ کے بندے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، مکہ کے باہر آ کے کھڑے ہیں، مسافر ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اتنا سنت ہے، یہی بات ہے. اندر چلی گئی، خادم کو بلایا، لا کر کے پورا اتنا سامان بھر دیا کہ جہاں حضور بیٹھے تھے دکھنا بند ہو گئے. پورا سامان لا کے انڈیل دیا. حضور کی آنکھوں میں جو نمی تھی، جو لبوں کو جو سوکھے تھے، وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہوئے. آپ اپنے کندھے پر اس کو سامان کو اٹھایا، ایک خادم کے ہاتھوں سے بھی جا کر کے سب کو کھانا کھلایا. ہنستے ہنستے رات میں گھر پہ آئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے پہلے کے اعمال تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہوئی. رات میں چھپ کے دیکھا کہ چادر اوڑھ کر کے صدیق اکبر بھاگ رہے ہیں. گھسے، یہ نکل گئے اور یہ گھس گئے جس گھر سے وہ نکلا کرتے تھے. دیکھا ایک عورت ہے، بوڑھی عورت. انہوں نے سوچا کہ کچھ اور معاملہ ہے صدیق اکبر کا کہ آپ اس گھر میں رات کی اندھیری رات میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہاں چلے گئے. وہ عورت تو نابینا تھی، بوڑھی تھی، ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے. اس نے پوچھا کہ کون تھے؟ کون آتا ہے تیرے گھر پر؟ کہا کہ کون آتا ہے مجھے پتا نہیں ہے. کب سے آتا ہے؟ مگر ایک لمبے زمانے سے آتا ہے، ہر دن آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آ کر کے میرے جو گندے کپڑے ہیں وہ دھوتا ہے رات میں. میں ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، میرے سر میں کنگھے کرتا ہے، میرے اپنے ہاتھوں سے نقمے بنا کے میرے منہ میں ڈالتا ہے. میں اس کے انتظار میں پورا دن رہتی ہوں، اور پھر میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور پھر محبت بھرے انداز میں کچھ باتیں کر کے نکل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے. جا کر کے صدیق اکبر کو پکڑ کے کہا معاف کیجئے، میں نے جو غلط فہمی سوچی تھی. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں اس سے زیادہ آنسو آنے لگے. کہنے لگے اے اللہ، یہ کیا بات ہے جو ایک کام میں تجھے چھپا کر کے میں کیا کرتا تھا کہ یہ بات افشا نہ ہو لوگوں میں، اے اللہ اس کی بھی خبر ہو چلی. یہ وہ صحابہ تھے جو وقت کے امیر المومنین بھی ہیں، وقت کے عشرہ مبشرہ میں بھی جن کا شمار ہے، جنت جن کے منتظر ہیں، جن کے سکون قلب کے لیے حضور کے بازو میں پہلو میں لیٹنا میسر ہے. ان لوگوں کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات میں پہلو تہی کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ آرام کرنے کے بجائے ایسے نابینا عورتوں کی خدمت میں لگتے تھے. کیا ایسا کبھی کہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے کچھ اس طریقے سے کام کریں؟ پھر دیکھیں یہی سنت پر عمر فاروق نے کام کیا. رات میں دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، کچھ رونے کی آواز ہے جھوپڑی میں، ٹینٹ میں. جھانک کے دیکھا کوئی مرد نہیں ہے. عورت سے پوچھا کیا بات ہے؟ قریب جا کے دیکھا عورت کی زچگی کا وقت قریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا آدمی ہے. چھوٹے چھوٹے 2 بچے رو رہے ہیں، بھوک سے تلملا رہے ہیں. بھاگ کر کے مدینہ آئے. یہ جنگل کا واقعہ تھا. مدینہ میں آنے کے بعد بیگم کو دیکھا کہ سر پر بخار زیادہ چڑھا ہے. کہاں کہ دیکھ اپنی بخار سے تھوڑا سا لڑ لو، مگر ایک بہت بڑی نیکی ہاتھ لگ گئی ہے، جلدی چلو، کسی عورت کی ایک ڈیلیوری کا مسئلہ ہے.
جو ہاتھ لگ گیا، آٹا تھا، کھجور تھا، پنیر، ستو، جو بھی ملا وہ ایک تھیلے میں ڈال کر کے جو ہے اپنی پیٹھ پر لاد لیا، دوسرے ہاتھ سے بیگم کو پکڑ کر کے آدھی رات میں مدینہ شہر سے آپ جنگل میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر فاروق خود راوی ہیں، مجھے کبھی چولہا جلانا نہیں آتا تھا، بیگم سے کہا کہ آپ ان کی ڈیلیوری سنبھال لیں، خود چولہا جلایا اور جلا رہے ہیں، کئی دیر کے بعد ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، جیسے جیسے چولہا جلا آپ نے ہانڈی رکھی، جو بھی آٹا بھی ڈال دیا، کھجور جو کچھ بھی ایک ہری مکس جو بھی بنتا تھا بن کر کے دونوں بچوں کو گود میں بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ روتے ہوئے بچے جب خاموش ہوئے، اس طرف ڈیلیوری ہو گئی، آپ نے مبارکباد پیش کی اور اس گھر سے نکل کے آئے۔ آنے کے بعد کیا کیا؟ رات کا کچھ حصہ بچا ہے، مسجد میں جا کر کے ہچکیاں مار کر کے رو رہے ہیں، اے اللہ کہیں ایسے بندے جو دنیا میں ہیں کہیں فاروق کی تو قیامت کے دن پکڑ نہ کرنا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، اس روایت کو میں نے دیکھا مسجد میں ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی تھی، قریب جا کے دیکھا کہ کملی میں لپٹا ہوا کون دعا کر رہا ہے، قریب جا کر کے سنتا ہوں تو امیر المؤمنین عمر فاروق تھے، میں پیچھے بیٹھ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کرتا رہا۔ یہ وہ نقش قدم تھے حضور علیہ السلام کے، شریف النفس انسان کیے۔ آج کتنے مجبور لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، کتنے مقروض ہیں، کتنے اپاہج اور معذور ہیں، کیا ہم نے کسی ایک کی ذمہ داری لی ہے؟ شریف النفس انسان وہ ہوتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرے دنیا میں پورے بندے تیرے ہیں، کہ کچھ بندوں کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں۔ زندگی کا خاصہ ایک یہ کریں۔ نمبر 16، عورتوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ حضور علیہ السلام عورتوں کی عزت کیا کرتے تھے اور بہت عزت، حتیٰ کہ بدھ کا ایک دن آپ نے خالص عورتوں کے لیے دے رکھا تھا اور آپ ان سے ملتے، ان سے بات چیت کرتے، ان کے مسائل کو حل کرتے، اور جب بھی کوئی کام ہوتا آپ عورتوں سے شروع کرتے، جب بھی کوئی کام ختم کرنا ہوتا آپ عورتوں سے ختم کرتے۔ اتنی عزت تھی کہ جب سفر بھی شروع ہوتا تھا، کوئی جنگ کا بھی سفر، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پہلے اپنی بیٹیوں کے گھروں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ جب آپ سفر ختم کرتے ہیں پہلے آپ اپنی بچیوں کے گھر پہ آتے ہیں، اپنے ازواج کے گھر پہ آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، پھر اپنے سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو انسان جب دنیا کی بنائی ہوئی ہے، جنت سے آئی ہوئی عورت کو عزت دینا سیکھے گا تو حضور علیہ السلام کی بہت بڑی سنت پر عمل ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بھی عزت عورتوں کی ختم ہو چکی ہے، ان کو مارنا، زد و کوب کرنا، تہمتوں کا لگانا ایک شریف النفس، ایک جنٹلمن انسان کے رویے کے خلاف ہے کہ جس بیوی کے ساتھ سوتا ہو اسی بیوی پر تہمت لگاتا ہو، جس کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے 3 وقت پیٹ بھرتا ہو انہی ہاتھوں سے اسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو، ایک شریف النفس انسان کے خلاف ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی بیگم کو اپنے بڑھاپے کی عمر میں طلاق دے دی۔ کتنے لوگ شاگرد ان کے پاس آ کر کے سوال کرتے رہے کہ حضرت آپ نے بیگم کو طلاق کیوں دی؟ کبھی بھی اس کی وجہ نہیں بتائی۔ ایک صاحب نے، ان کے شاگردوں نے ایک سوال یہ کیا کہ حضرت کم سے کم یہ بتائی کہ آپ بولنا کیوں نہیں چاہتے اس کے بارے میں؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ جس عورت نے محبت سے اتنے سال میرے ساتھ بتائے ہوں، جو بھی وجہ رہی وہ طلاق کی، اس محبت کے اتنے سالوں کو ایک طلاق کی بات کی وجہ سے میں اسے بدنام کر دوں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ ہے شریف النفس، انسان کی غلطیوں پر پردہ ڈال، عورت کی عزت کریں۔ نمبر 17، جب بات کریں کسی سے بھی باؤنڈری طے کر لیں کہ مجھے بات کتنی کرنی چاہیے، کہاں تک کرنی چاہیے۔ اس میں ہم لوگوں کی تھوڑی کمزوری ہے۔ مجلس کون سی ہے، میٹنگ کون سی ہے، بات کن سے ہم کر رہے ہیں، بات کی ہماری ایک باؤنڈری کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتی، بس بولتے چلے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کو کفت محسوس کر رہا ہے، اس سے بیزارگی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں، شریف النفس حضور نے فرمایا ما قل و دل، تھوڑا بولیں مگر کوالٹی والا بولیں، اچھا بولیں، نہیں کہ آپ گھنٹوں بول رہے ہیں، سامنے والا بس کبھی ادھر منہ کر رہا ہے، کبھی اس طرف منہ کر رہا ہے، وہ بیزارگی دکھا رہا ہے مگر یہ کہ بولے جا رہا ہے۔ نہیں، ہماری باؤنڈری، ایک شریف النفس نے ایک باؤنڈری طے کرے، مجھے اس مجلس میں اتنی باتوں پر ڈسکس کرنی ہے، اتنا ہی ڈسکس کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی جیسی مجلس ہو اس مجلس میں بات ضرور کریں مگر اس کی باؤنڈری بات کرنے سے پہلے طے ہو اور اسی باؤنڈری کے اندر بات کریں، باؤنڈری کو کراس کر کے گھنٹوں بات نہ کریں۔ شریف النفس ایک جنٹلمین انسان کے خلاف بات ہے۔ اب کچھ باتیں ہیں جو راستوں کی ہیں۔ جب شریف النفس کار چلاتا ہے، 2 ویلر چلاتا ہے، وہ ہارن نہیں مارتا،
یہ سننے میں تو بڑی سمپل سی بات ہے، مگر آپ مڑ کر کے دیکھیں گے فلاں بندہ جا رہا اور اتنے دیر سے یہ ہارن بجا رہا تھا، اس انسان کی پوری کوالٹی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت میں۔ سامنے جا رہا ہے کوئی بندہ، ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ معذور چل رہا ہو یا کوئی چھوٹا موٹا انسان ہو یا کوئی، اس کو نظر نہیں آ رہا مگر پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے، سامنے والے کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ جنٹل مین انسان ایسا نہیں کرتا ہے۔ اب کبھی جب وہ کراس کرتے ہوئے دیکھ لے گا کہ یہ فلاں بندہ اتنا ہارن مار، تو اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مزاج یہ ہو کہ راستے پر اس طریقے کا ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ ایسے بے شمار ہے، چائے کی دکان راستے پہ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، چائے پینا کوئی حرام نہیں ہے، مگر ایک شریف النفس انسان وہاں کھڑے ہو کر کے چائے پی رہا ہے، جائز ہے، مگر اس کی امیج کو وہ دیکھے کہ مجھے یہاں ٹھہر کر کے چائے پینا میرے لیے مناسب۔ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب راستے پہ وہاں چائے پی رہے ہیں، چائے حلال ہے مگر کیا وہاں پہ پینا موقع محل ہے؟ ایسی بہت باتیں ہیں۔ شراب کی دکان ہے، شراب پیتے نہیں، حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کی دہلیز پر، اس کے اسٹیپس پر کھڑے ہو کر کے دوسری بات ہو رہی ہے، جانے والا دیکھ رہا ہے کہ حضرت شراب کی دکان پہ کیا وجہ سے آئے۔ پکچر کا تھیٹر ہے، اس کے گیٹ کے اوپر جو ہے آپ نے کار لگا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، جانے والا آپ پکچر کو حرام سمجھ رہے ہیں، فلم تو دیکھنا نہیں ہے، مگر ایسی جگہ آپ نے اختیار کی ہے، چلنے والا جو ہے بدگمان ہو رہا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں، اس کو حضور نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچیں۔ اب معلوم ہے میاں بیوی کا ایک جھگڑا ہے، آپ چھڑانے جا رہے ہیں، مگر رات کے 12 بجے کسی کے گھر سے آپ باہر آ رہے ہیں، کام اچھا تھا، اس وقت میں ساتھ میں اپنے ساتھ کسی انسان کو رکھیے تاکہ جو ہے وہ غلط گمانی سے انسان بچ جائے۔ ہم نیک کام کر رہا، نیک کام صحیح ضرور ہے مگر موقع محل غلط ہے، اس سے بھی شریف النفس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری بات جو مجھے کرنا ہے، زندگی کی سوچ کو بدلیں۔ زندگی کی جو سوچ ہے، تو سوچ کو بدلیں گے، نظریہ بدل جائے گا انسان کا۔ انسان کی سوچ بدلے گی، نظریہ بدلے گا، نظریہ جب بدلے گا تو خود بخود انسان کا رویہ بدلے گا، اور رویہ جب انسان کا بدلتا ہے تو پھر عمل اچھا بنتا ہے۔ سیدھا انسان عمل اچھا کرے گا نہیں، پہلے اپنے ذہنی اعتبار سے سوچ کو تبدیل کریں۔ ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی، جو کام کیا جا رہا ہے بہت بڑا کام ہوتا ہے اتحاد ملت کا، ملت کے سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا، مگر جو لوگ لا رہے ہیں کیا ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے؟ سوچ بدلے گا، رویہ بدلے گا، پھر اگر کوئی دیوبندی کو اہل حدیث ملتا ہے وہ رویہ نہیں رہے گا، کسی اہل حدیث کو کوئی جو ہے بریلوی ملتا ہے وہ رویہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سوچ بدلی نہیں ہے، وہاں پر زندگی نہیں بدلے گی، عمل اچھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس بات کو حق سمجھ رہے ہیں اس کو شدت اتنی اختیار کرتا ہے، انسان انسانیت کے خلاف کام کر جاتا ہے۔ واقعتاً بات اچھی تھی، حدیث کے موافق تھی، مگر آپ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سامنے والے کو آپ نے زیر کر دیا، تذلل کے اس مقام پہ پہنچا دیا، حقارت کر دی، غیبت کر دی، وہ سارے کبائر کر دیا۔ ایک مسئلے کے بتانے کے تحت میں ایک کبائر گناہ کا ارتکاب جو کیا گیا ہے، لاکھ گناہ دے رہے ہیں اور 5 نیکی کما رہے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے جس کام کو کرنا ہے اس سے پہلے زندگی کو، سوچ کو بدل کر کے زندگی تبدیل کر دیں۔ مجھے کام کرنا ہے پازیٹیو انداز میں کرنا ہے، مثبت انداز میں کرنا ہے، اور اسی طریقے پہ جب انسان چلتا ہے تو اس سے لوگ جڑتے ہیں، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ کام اچھا کر رہے ہیں مگر شدت ہے، حقارت ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، اس انسان سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، چاہے اس کے جو ہے سننے والے بہت زیادہ ہو، ان سے عمل اور نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ہے۔ اور جب آخری چیز، جب عمل اچھا بنے گا 100% اس کے نتیجے، اس کے رزلٹ اچھے بنیں گے۔ تو رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے زاویے کو چینج کریں، نظریے کو چینج کریں۔ اب اس میں ایک شریف النفس، آج کے دور کے لیے شریف النفس کی کیفیت یہ ہو کہ ہر مسلمان میرے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ جو جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، جس پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے، وہاں تو ضرور جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوگا، مکالمہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، وجادلہم باللتی احسن، جدال حسن ہوگا۔ اور جہاں پر فروعات ہیں، عقیدے کو چھوڑ کر فروعی مسائل ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہو۔ کوئی ہاتھ یہاں باندھے، یہاں باندھے، کوئی ہاتھ ہی نہ باندھے، یہاں اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی آمین زور سے کہے کہ آہستہ کہے،
کوئی تشہد میں مسلسل انگلی اٹھائے یا ایک بار اٹھا کے چھوڑ دے، یہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جس کے اوپر قبر کا عذاب جو ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یا بند ہوگا. اسی پر جنت ملے گی، جہنم ملے گی. مگر پورے لوگوں نے اپنی انرجی برباد کر دی، ہزاروں کتابیں اس پر لکھ دی، امت کا سرمایہ اسی پر برباد کر دیا. اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اتحاد ملت کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پوری دنیا کو اس پر لانا ہے کہ ایک کلمے اور ایک جھنڈے کے نیچے ہم آ جائیں. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، بس پرستش پوجا اللہ کی ہو. ولا نشرک بہ شیئا، کسی چیز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ کریں. اتنی کوالٹی اگر کسی کے پاس ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کی رسالت کو قبول کرتا ہے، ختم. فاخواننا فی الدین، ہمارے وہ دینی بھائی ہیں. مگر آج جس طریقے سے شدت اختیار کرتے ہوئے ہر مکتب فکر والوں نے ایک دوسرے کو کاٹتے کاٹتے امت کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ اب وہ ایک پلیٹ فارم پر لاکھ قیامت تک کوشش کریں، شاید کہ جو ہے وہ اس جگہ پہ جمع ہونا مشکل ہے. تو شریف النفس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کام اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنے نظریے کو تبدیل کرتا ہے. نظریہ بدلے گا، زندگی خود بخود بدلے گی. زندگی تبدیل ہوگی، انسان کا عمل اچھا بنے گا. عمل اچھا بنے گا، رزلٹ بھی بڑا اچھا آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ ان اوصاف پر ہمیں جم کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.